بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون اور محبت حاصل کرو اور رحمت حاصل کرو۔ اور بے شک ان باتوں کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ معزز سامعین کرام، سنن نبی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر، جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن باب ومن سورۃ البقرہ، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، یعنی ایک مٹھی مٹی لیا اور اس سے پیدا کیا، اور وہ جو مٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے لیا، ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے انسان بالکل زمین کی طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض انسان سفید ہوتے ہیں، بعض انسان کالے ہوتے ہیں، بعض انسان گورے ہوتے ہیں، بعض سانولے ہوتے ہیں، بعض اس کے درمیان کے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت بڑی خبیث اور نجس ہوتی ہے۔ کچھ انسان سخت دل ہوتے ہیں، کچھ نرم دل ہوتے ہیں، اور کچھ دونوں کے درمیان کے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، یہ جو دو آیات سورۃ الروم سے، سورۃ الروم آیت نمبر 20 اور 21، یہ دو آیات آپ کے سامنے اس لیے اس کے تفسیر میں اس حدیث کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ یہ دو آیات ہم انسانوں کے لیے خاص طور سے، اور چونکہ یہ مکہ کے اندر اس صورت کا نزول ہوا ہے تو مکہ والوں کے لیے بھی نصیحت کے لیے ان دونوں آیتوں کو نازل کیا گیا ہے۔ ہم انسان جو اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری عقل مندی کا نتیجہ ہے، تو ان آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، یا جو لوگ اس کائنات کو صرف ایک تصور سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق نہیں سمجھتے ہیں، ان تمام کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ میڈیکل سائنس، اس دور کی سائنس، جدید سائنس یہ بات طے کر چکی ہے کہ انسان چند ایلیمنٹس، چند عناصر جو زمین کے اندر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا انسان کے جسم میں سوڈیم پایا جاتا ہے، کیلشیم پایا جاتا ہے، کاربن پایا جاتا ہے، دوسرے نمکینیات پائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے کیمیکلز ہیں ان تمام کے کمپاؤنڈ کو ملا کر کے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں انسان کے جسم میں کتنا پرسنٹ ہے، کتنا ہے، انسان نے اس کا بھی پتہ لگا لیا ہے، سائنس نے اس کا بھی پتہ لگا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل اس بات کو بالکل نہیں، انسان کی صلاحیت اور انسان کی بساط اور انسان کی سمجھ بالکل یہ بات سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اگر اتنی ہی چیز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو انسان کیسے پیدا ہوگا۔ یعنی انسان کو بنانے سے انسان کی عقل بالکل حیران ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک جگہ اکٹھا کر دی جائے تو جیتا جاگتا انسان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر چند پائے جانے والے ایلیمنٹس کو کمپاؤنڈ دے کر کے، مرکب دے کر کے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر جو روح ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کدھر جاتی ہے، اور روح آ جانے سے انسان زندہ رہتا ہے، اس کو سمجھنے سے بھی انسانوں کی عقل بالکل حیران و پریشان ہے۔ آپ انسان کو دیکھیے اور انسان کو غور کیجیے،
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے اندر روح ڈال دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت ڈالا، احساس، جذبات، عقل، شعور، سکس سینس جو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر حواس خمسہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ڈالا ہے کہ انسان خود سے ہی کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ سسٹم ڈال دیا ہے، انسان بھی اس چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا چہرہ ہے اور چہرے کی طرف کوئی خطرناک چیز گرنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے بغیر سوچے سمجھے انسان اپنے آنکھ کے پپوٹوں کو بند کرتا ہے تاکہ آنکھ جو ہے محفوظ ہو جائے، اور کوئی چیز انسان کی طرف آتی ہے جو چہرے پر لگنے والی ہوتی ہے، بغیر کسی ارادے کے انسان فوراً اپنے ہاتھ کو ایسے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کا چہرہ محفوظ ہو جائے۔ تو یہ جو قوت ارادہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ڈالا گیا ہے، انسان کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کھا کر کے وہ خوراک ہضم ہو جاتی ہے، جب وہ خوراک ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو انسان کو بھوک لگنے لگتی ہے، اور جب تک انسان کھا نہ لے اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے اندر تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ پیٹ کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کبھی بھوکے نہ مرنا پڑے۔ پیٹ کے لیے انسان شرک تک کرتا ہے، خون تک کرتا ہے، جھوٹ اور اس طرح کے جو دوسرے جتنے بھی گناہ ہے وہ انسان صرف کھانے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ بھوک جب لگ جائے تو بغیر کھائے انسان کو چارہ نہیں ہے، اور یہ جو ارادہ ہے، یہ جو احساس ہے اور یہ جذبات جو ہے یہ رب کی طرف سے ڈالا ہوا ہے۔ ایک انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو جب تک پانی پی نہ لے اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور کھانا کے ڈائجسٹ ہو جانے کے بعد جو باقی بچتا ہے، جب تک انسان اپنے جسم سے نکالنے کے لیے اس کو ٹوائلٹ کے اندر نہ جائے وہ چین نہیں آ سکتا اس کو، کیونکہ یہ جذبہ جو ہے یہ رب العالمین نے اس کے اندر ڈالا ہے، اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے۔ جب انسان کو اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو جب پہلے وہ ٹوائلٹ جانا چاہتا ہے، دوسرا سارا کام بعد میں کرتا ہے۔ تو یہ سارے جذبات رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان سے جو آدمی ہے اس سے اس کے جوڑے کو یعنی عورت کو پیدا کیا، اور اس عورت سے اربوں خربوں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، ہر انسان ہے۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، سب کے پاس ناک ہے، سب کے پاس چہرہ ہے، سب کے پاس ہاتھ ہے، سب کے پاس پیر ہے، آواز بھی سب کی نکلتی ہے، کھانستا بھی سب ہے، لیکن ہر ایک چیز ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی چہرہ سب کے پاس ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے، آواز سب کی نکلتی ہے لیکن آواز بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہاں تک کہ کھانسنے کا جو انداز ہے وہ بھی الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین نے ایک مشین فٹ کر دیا ہے اور ایک ہی طرح کا انسان نکل رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختلاف بھی ہے اور یکسانیت بھی ہے۔ اختلاف اور یکسانیت کا جو حسین سنگم ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ رب العالمین کوئی ہے جو قادر مطلق بھی ہے اور حکیم مطلق بھی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور سب کے اندر ایک ہی چیز ڈالی لیکن سب الگ الگ ہے، اور یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ رب العالمین تنہا اس روئے زمین کے اوپر عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتلایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ تنہا اس پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم ایک انسان بن کر کے پورے روئے زمین پر پھیل گئے ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کے معبود ہونے کی نشانیوں میں سے، اللہ کے تنہا خالق و مالک ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اے انسانوں، اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، محبت اور رحمت حاصل کرو، اور اس کے اندر فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی عورت کو بھی بنایا، باعتبار جنس دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، انسان مرد بھی ہے اور انسان عورت بھی ہے، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں، مرد کی بناوٹ الگ ہے، عورتوں کی بناوٹ الگ ہے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے طالب اور مطلوب ہے، مرد کے بغیر عورت کو چین نہیں
عورت کے بغیر مرد کو چین نہیں، دونوں الگ ہو کر کے ایک دوسرے سے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ رب العالمین کا احساس ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوڑا بنایا مرد و عورت کا، شوہر و بیوی کا، تو آپ غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے جوڑے ہیں جن کو صرف لڑکی دیا ہے، اور بعض ایسے جوڑے ہیں جن کو صرف لڑکے ہی ملے ہیں، اور بعض ایسے جوڑے ہیں جن کو لڑکا اور لڑکی دونوں ملا ہے. لیکن جب سے دنیا کے اندر انسانی تاریخ ہے تب سے لے کر کے کبھی بھی انسانیت کے اوپر ایسا مقام نہیں آیا ہے، ایسا وقت نہیں آیا ہے، ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہو اور عورتوں کی تعداد کم ہو، اور مردوں کو عورتیں نہ مل رہی ہوں شادی کے لیے. اور ایسا کبھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہو اور مرد کی تعداد کم ہو، اور عورت اس کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہو اور عورتوں کو اس کا شوہر نہ مل سکے. کبھی بھی اس روز زمین پر ایسا وقت نہیں آیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش میں بھی اور مرد و عورت کی پیدائش میں بھی بیلنس رکھا ہے کہ مرد اور عورت کو اس بیلنس سے پیدا کیا جائے کہ سماج و معاشرہ بڑھتا رہے. جورو اور مرد کے درمیان، شوہر و بیوی کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی، کیونکہ یہی محبت معاشرہ بناتا ہے. ایک شوہر ہے اور دوسری اس کی بیوی ہے، دونوں کے درمیان اس قدر محبت ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر فدا ہے، ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت ہے، اور ان دونوں سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے، مرد و عورت دونوں، شوہر و بیوی دونوں اس سے رحمت بھی کرتے ہیں اور شفقت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. اور یہی وہ جذبہ ہے جو دونوں کو اس بات کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ جب تک سانس رہے گی شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. یہ دنیا کا جو دستور ہے اور یہ سسٹم ہے، یہ اپنے آپ نہیں آیا ہے. یہ مت سمجھیں گے کہ یہ اپنے آپ آ گیا ہے. ہماری بیوی ہے تو ہم اپنے بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں. بیوی کے دل کے اندر شوہر کے لیے محبت ڈالنے والا رب العالمین ہے، اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت ڈالنے والا رب العالمین ہے، جو دونوں ایک دوسرے پر فدا ہے، ایک دوسرے پر نثار ہے. یہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا بڑا سماج، اتنی بڑی دنیا اور اتنا بڑا سنسار ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. اور یہ سنسار نظر آیا ہے، اور ہمارے درمیان جو ہماری بیویوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو محبت ہے، یہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اس کی نشانی ہے. اور یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا صرف ایک تنہا معبود ہے. اس لیے رب العالمین نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہارے نفسوں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت کو پیدا کیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور بے شک جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، ان کے لیے ان آیات کے اندر بڑی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ جو رب اتنا سب کچھ کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لینا، نبیوں کو اپنا معبود بنا لینا، فرشتوں کو اپنا معبود بنا لینا، جنوں کو اپنا معبود بنا لینا، پیڑ اور پتھر کو اپنا معبود بنا لینا، اور اس طرح سے ولیوں کو اپنا معبود بنا لینا، سورج اور چاند کو اپنا معبود بنا لینا، یہاں تک کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا، یہ بالکل لائق اور زیبا نہیں ہے اور جائز نہیں ہے انسان کے لیے. انسان کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر غور کرے اور ایک رب العالمین کی تنہا عبادت کرے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کو اس کے بندگی کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.